بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ صدر الحکمہ ابو علی سینیا کہتے ہیں کہ آج سے 40 برس قبل میرے پاس ایک مریض لایا گیا جسے کئی بیماروں نے گھیرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دل، معدہ، جگر اور گردے شدید متاثر ہو چکے تھے۔ مجھے اس کی شفایاب کی کوئی امید نہیں تھی۔ میں نے اس کی لواحقین سے کہا کہ آپ اسے گھر لے جائیں، اس کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے لواحقین نے مجھ سے اصرار کیا کہ آخر ہم اسے آپ کے مطب پر لائیں تو آپ اس کی کچھ نہ کچھ دوا تو کریں۔ آپ کا کام دوا دینا ہے اور شفا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا دوست، اب یہ اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ کوئی بھی دوا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ لوگ خواہ مخواہ رقم ضائع نہ کریں، یہ مریض تھوڑا وقت کا مہمان ہے، اسے گھر لے جائیں۔ میری گفتگو سن کر باقی تمیدار تو خاموش ہو گئے۔ البتہ ایک تمیدار نے کہا، جب آپ کسی مریض کا درد دور نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے یہ مطلب کیوں بنایا ہوا ہے اور آپ اپنے آپ کو طبیب کیوں کہلاتے ہیں؟ میں نے کہا دوست، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ شفا خدا کے ہاتھ میں ہے، ہم تو ایک ذریعہ ہیں۔ پھر اس کے لواحقین نے مجھ سے کہا کہ حکیم صاحب، ہم اس بیمار کو گھر لے جاتے ہیں، مگر آپ اتنی مہربانی تو کریں کہ اس کے لیے کوئی نسخہ تو لکھ دیں، ہم اسے استعمال کریں گے، ممکن ہے خدا اسے شفایاب کر دے۔ میں ان کی باتیں سن کر تنگ آ چکا تھا۔ میں نے تنگ آ کر کہا، اگر تمہارا اتنی ہی اصرار ہے تو پھر اسے جانوروں کا چارہ برسین استعمال کرواؤ، وہیں اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وہ لوگ اپنے مریض کو اٹھا کر لے گئے۔ اس واقعے کے چند دن بعد وہ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے تحفے دینے کے لیے گھی، دودھ، پنیر اور کچھ بکریاں ساتھ لائے۔ میں نے حیرانی میں ان سے کہا، یہ کس کے لیے ہدیہ لے آئے ہو؟ آخر ان ہدیوں کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے کہا، ہم یہ سب آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے لے آئے ہیں۔ آپ نے ہمارے مریض کے لیے برسین کا چارہ تجویز فرمایا تھا، ہم نے اسے وہ کھلایا تو ہمارے مریض شفایاب ہو گیا، اور اس کی شفایابی کی خوشی میں ہم یہ حقیقی سا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے آئے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھ پر حیرت کی پہاڑ ٹوٹ پڑے اور مجھے یقین ہو گیا کہ شفا خدا کے ہاتھ میں، وہ چاہے تو لا علاج مریض کو برسین کے چارے سے ہی صحت یاب کر دے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص انتہائی درجے کا فاسق اور فاجر تھا۔ اس کی پوری زندگی گناہوں اور بے حیائی سے عبارت تھی۔ زندگی کے آخر حصے میں اسے اپنے افعال پر ندامت محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اسے خدا کے حضور میں سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک عابد، زاہد اور نیک شخص موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر بادل کے ٹکڑے کو مقرر کیا تھا جو اسے دن کے وقت دھوپ سے بچاتا تھا، اور وہ شخص جو بھی دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا تھا۔ گناہگار شخص نے توبہ کا ارادہ کیا تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس عابد زاہد شخص کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں بڑا گناہگار ہوں، اب مجھے اپنے گناہوں پر ندامت ہے اور میں سچے دل سے خدا کے حضور توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ عابد انسان نے اسے دھتکار دیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تجھے جیسے بدکار کے لیے کوئی دعا نہیں کرنا چاہتا۔ گناہگار شخص روتا ہوا وہاں سے ہٹا تو لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا عابد کے سر سے جدا ہو کر اس گناہگار کی سر پر آ گیا اور اس کی سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نسبت اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہے، اور یوں خدا کا لطف عابد زاہد سے ہٹایا گیا اور اس کا مقام پست ہو گیا، کیونکہ اس نے ایک توبے کی خواہش مند شخص کی تجلیل کی تھی اور اسے رسوا کر کے
اپنے سے دور کیا تھا۔ آثار قدیمہ تلاش کرنے والوں کو دریا نیل کی ساحل کے قریب ایک صندوق ملا۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو انہیں اس میں ایک حنوط شدہ عورت کی لاش دکھائی دی۔ اس صندوق میں قیمتی جوہرات کی بھی اچھی خاص مقدار موجود تھی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے حنوط شدہ لاش اور جوہرات دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہو نہ ہو یہ کسی مالکہ کا ہی لاش ہو سکتی ہے۔ پھر انہیں پرانے رسم الخط میں لکھی ہوئی ایک تحریر بھی ملی۔ ماہرین نے بڑی کوشش سے اس تحریر کو پڑھا تو اس میں عبارت تحریر تھی، یہ میرا وصیت ہے، میرے مرنے کے بعد جسے بھی میرا جنازہ ملے تو ایسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں ملک مصر کی ملکہ ہوں اور میری ہی زمان اقتدار میں ملک میں شدید قحط آئی۔ اتنا شدید تھا کہ میں ملکہ ہو کر بھی دو روٹیوں کے لیے ترستی رہی ہوں۔ جو مجھے دو روٹیاں کھلائے گا میں اسے یہ جوہر انعام میں دوں گا، لیکن حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ میری خواہش پورا نہ ہو سکے گی اور میں بھوک کی وجہ سے مر جاؤں گی، اور اگر مر گئی تو یہ جوہریات میرے ساتھ میری قبر میں دفنا دینا۔ یقیناً ہم سب کو مالکہ کی وصیت پر غور کرنا چاہیے اور اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جب تک خدا نہ چاہے کوئی کسی کا حاجت رویہ نہیں کر سکتا، اگرچہ انسان کے پاس آسائش آرام کتنے ہی سامان موجود ہو۔